السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ یہ میرے ہاتھ میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا وہ مسودہ ہے جس کو آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ ایک اچھا لمبا ڈاکیومنٹ ہے جس میں بہت ساری چیزوں پر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں، جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ڈاکیومنٹ نہیں جس کے ذریعے مذاکرات ہوں گے یا فیصلے کیے جائیں گے، لیکن اگلے چند مہینوں میں اور چند سالوں میں اس ڈاکیومنٹ کے ذریعے ملک کی داخلی صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت سی چیزوں کو جس کے بارے میں بہت بات ہوتی رہی کہ ان سب کو کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے بہت سی چیزوں کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے، جس میں تعلیمی نظام کو بہتر کرنا، مدارس پر نظر رکھنا، اس میں جو ہیٹ مٹیریل ہے، جو ایک مدرسے میں کسی ایک تنظیم یا ایک مائنڈ سیٹ کو اتنا سختی سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تقسیم کر رہی ہے اس پوری سوسائٹی کو، اس تمام کو ٹھیک کرنا۔ نیشنل نیریٹو مختلف چیزوں پر، جس میں انتہا پسندی، دہشت گردی، ایکسٹریمزم، سیکٹیرینزم، ملیٹنسی، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس پہ بات کی گئی ہے۔ لیگل ریفارمز کرنا، یعنی جو قانونی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے۔ یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا، مذاکرات کرنے کی اس میں بات کی گئی ہے۔ مدارس اور مساجد کو نیشنل ایجوکیشن سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو افغان ریفیوجیز اس ملک میں رہتے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، ان پر نظر رکھی جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ ایک بہت وائڈ پالیسی ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو شاید بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے مسائل جس میں دہشت گردی بھی ہے، فرقہ واریت کا ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ $78 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو گزشتہ 10 سالوں میں، 50,000 جانیں گئی ہیں، 5,000 سے اوپر پولیس اور فوجی ان میں مارے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ 523 انسیڈنٹ دہشت گردی کے 2001 سے 2005 کے درمیان ہوئے، جبکہ 13,198 واقعات ہوئے ہیں 2007 سے 2013 کے درمیان، پچھلے جو 6 سال ہیں صرف اس میں۔ اگر ان مدارس کو، ان مدارس اور مساجد میں جو جس قسم کی بات کی جاتی ہے، جو لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہے، ان کو بھی کنٹرول کر لیا جائے، ایجوکیشن سسٹم آپ کا ٹھیک کیا جائے، نوجوانوں کو انگیج کیا جائے، ایک نیریٹو نیشنل بنایا جائے جس میں ریاست پھر اس کو انفورس کرے، تو شاید بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ فیوچر کی پالیسی ہے، یہ پالیسی پر بحث ہوگی، اس میں نیکٹا کا ڈپارٹمنٹ بنانے کی بات بھی کی گئی ہے۔ یہ تمام ہوگا اور پھر یہ ملک کسی ڈگر پہ چلے گا۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس میں بہت سے فگرز بھی دیے گئے ہیں۔ آف کورس نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو جب عمل درآمد ہوگا تو ہوگا۔ اس وقت ہم پچھلے 60-65 سال سے سن رہے ملک نازک صورتحال سے گزرا ہے۔ شاید آج کی صورتحال میں یہ معاملہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ واقعی نازک صورتحال ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے، جہاں مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام ہوا، اس کے بعد ٹارگیٹڈ ایکشنز کیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کا بلو بیک بھی آئے گا۔ اب اس سارے ماحول میں بیانات کس قسم کے آ رہے ہیں؟ الطاف حسین صاحب کا بیان، فوج ٹیک اوور کر لے، جمہوریت آتی جاتی رہتی ہے، ملک بچانا ہے۔ منور حسن صاحب کا پہلے کا بیان جس میں حکیم اللہ محسود کو انہوں نے شہید کہا، اس پر بڑی تنقید ہوئی جماعت اسلامی پر۔ اب جو انہوں نے حضرت امام حسین اور یزید کے اوپر جو بیان دیا، اس پر بڑی بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کسی طرف جا رہے ہیں، خورشید شاہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بیان مذاکرات کے حق میں دے رہے ہیں۔ کیوں اتنی کنفیوژن ہے؟ کیوں لیڈرشپ اس ملک کو بیانات سے کنفیوز کر رہی ہے؟ یہ ہمارا نقطہ ہے آج کے پروگرام کا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے چند چیدہ خد و خال بتائے، لیکن اس پر کل بھی وزیر صاحب یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ مستقبل کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی ہے، اس میں عمل درآمد مستقبل میں کیا جائے گا، موجودہ حالات، موجودہ مذاکرات کو اس کے ساتھ لنک نہ کیا جائے۔ یہ صرف ان حالات اور ان مذاکرات کے حوالے سے یہ پالیسی نہیں بنائی گئی۔ پاکستان میں بالآخر ایک قومی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا مسودہ سامنے آ گیا۔ ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، فرید احمد پراچا صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان کے، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ایم پی ایم متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے ساتھ لاہور اور کراچی سے بالترتیب موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب، شروع کرتے وقت جن بیانات کا میں نے ذکر کیا، چند بیانات سن لیجئے گا جن کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں معاملات طالبان
ان ایشوز سے ہٹ کے کہیں فوجی ٹیک اوور کی بات ہو رہی ہے, کہیں منور حسن صاحب کے بیانات کی بات ہو رہی ہے, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پر تنقید ہو رہی ہے. آج بھی چودھری نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی پشاور میں, انہوں نے کہا ٹویٹر میں کچھ اور لکھا جاتا ہے, پارلیمنٹ میں کچھ اور کہا جاتا ہے. یعنی وہ تنقید کر رہے تھے آپ کے چیئرمین کے اوپر. الطاف حسین صاحب نے ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو دیا اس کو پہلے سن لیجیے, جس طرف ہم نشاندہی اس وقت کر رہے ہیں, سنیے کیا کہتے ہیں. اگر الیکٹڈ گورنمنٹ فوج کے ساتھ دہشت گردوں سے نجات کے لیے ایک پیج پر نہیں آتی تو میں پاکستان کی فوج سے کہوں گا آگے بڑھیے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ الطاف حسین امریت کو دعوت دے رہا ہے تو کہتا رہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. ایئر اسٹیٹ کی طاقت کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے اور پاکستان کو بچانا چاہیے. جی, الطاف حسین صاحب کا یہ ایک بیان ہے جس میں انہوں نے فوج کو ٹیک اوور کرنے کا کہا. موازنہ کیا امام حسین صاحب کا اور یزید کا. منور حسن صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے انٹرویو کے دوران جس پر بڑی بات ہوئی تھی ایم کیو ایم کی جانب سے, اس پر بڑی تنقید کی گئی. کائرہ صاحب, تیسری طرف آپ پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ ٹویٹر پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اسمبلیوں میں کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کچھ اور کہہ رہے ہیں, جو پارٹی چیئرمین پرسن ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کہ پارٹی چیئر پرسن نے کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اے پی سی میں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جس دن آصف زرداری صاحب کا صدارتی عہدہ ختم ہو رہا تھا, مدت اس کی, انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی دعوت میں جا کے ان کو اپنے پاس بلا کے شہداء کے مزار پہ کھڑے ہو کے لاہور میں اپنا جلسہ کر کے انہوں نے اپنا پارٹی کا موقف بڑا واضح دیا. آج جو لیٹسٹ صورتحال آئی وہ کیا تھی کہ جب طالبان کی طرف سے حملے تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے, ایک تو گورنمنٹ نے لیٹ کیا, مذاکراتی عمل کو لیٹ کیا, اور اس میں جو انسیڈنٹس ہوئے جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, اور خاص طور پہ جب ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہو گئے, کراچی میں حادثے ہو گئے, فوج کے اوپر اٹیک ہونے شروع ہو گئے, تو یہ سب کی اتفاق رائے تھا کہ اب گورنمنٹ کیا دیکھ رہی ہے, کیسے مذاکرات. اس کے باوجود گورنمنٹ نے مذاکرات کیے, تو ہم نے یہ تو نہیں کہا مذاکرات نہ کریں. ہمارا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ, میں بتاتا ہوں نا, وہ ان کے اپنی ذات, اپنے خیال ہیں. چیئرمین کا ذات اور خیال کیا ہوتا ہے قائرہ صاحب پاکستان میں؟ چیئرمین کی بات پالیسی ہوتی ہے. میں ان کے پالیسی کے ساتھ ہوں, وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی. خورشید شاہ صاحب ہیں آپ؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ دونوں میں سے فیصلہ کر کے بتائیں نا جی, آپ مذاکرات کے ساتھ ہیں یا آپریشن کے ساتھ؟ میں دونوں کے ساتھ. اب میں آپ کی بات اپنے منہ میں تو نہیں ڈال سکتا نا کاشف صاحب. سر, آپ کی بات میں بتانے لگا ہوں, اور یہی کنفیوژن ہے. میں آپریشن کے ساتھ بھی ہوں, میں مذاکرات کے ساتھ. صاحب, آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ صاحب کا سوال ہے, جو 2+2=4 اس کا حل نکلے گا. آپ بھی 2+2=4 نکالیں گے, میں بھی 2+2=4 نکالوں گا. ہارون صاحب 4 اور میرا 4 بڑا مختلف نہیں, فرق یہ نہیں ہے کاشف, یہ نہیں ہے. یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. بلاول صاحب نے آج تک جو باتیں کہی ہیں, ان کی یہ رائے کہ طالبان کے ساتھ ہارڈ سے ٹریٹ ہونا چاہیے, گفتگو جو بھی کریں اس کے رنگ یہ ہے. اور ان کے اندر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کا راستہ بند کر دیں. انہوں نے کہا کہ ان کو سنکرت کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے سن لیجیے, میں جو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کاشف, میں نے بھی سنا ہے, وہ پڑھا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا جائے, اور جو آئین کے تحت آنا چاہتے ہیں ریاست طاقت کے ساتھ جگہ بیٹھ کے اپنے مذاکرات کا عمل کرے. تو یہ سارے کہہ رہے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی نا خالی. لیکن پارلیمنٹ میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ؟ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہم حکومت کے ساتھ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کس نے کہا حکومت کے؟ کیا بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ حکومت مذاکرات نہ کرے؟ خورشید شاہ صاحب انہوں نے سر ٹویٹر پہ یہی کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں, جو پارلیمان کے اندر گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی, سیکورٹی پالیسی کے اوپر خورشید شاہ صاحب نے کہا میں کنفیوژن ہے. پرائم منسٹر نے کہا جی مجھے تو کوئی, اگر کنفیوژن ہے دور کریں گے, اور اس پہ چودھری نثار صاحب کا نقطہ نظر مختلف آ گیا. اب ہمیں صرف اس کنفیوژن کوئی نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن زیادہ کریں. گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے مذاکرات کرنے, ہم کہتے ہیں کر لیں, ٹھیک ہے, اور مذاکرات اور ایکشن دونوں آپ کو ساتھ چلانے پڑیں گے. اس میں کوئی کنفیوژن ہماری طرف سے نہیں ہے, اور سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں. یہ کہنا, بی بی سی پہ انٹرویو تھا ان کا, یہ کہنا کاشف صاحب, یہ کہنا کہ فوج کو دعوت دے دی جائے, بھلے تمثیلاً دی جائے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اور بالکل طالبان کے ساتھ کھڑا ہو جایا جائے, ہاں قابل مذمت ہے جی, بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور قابل تعزیر ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بات آئے کہ ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ اس کا موازنہ فوج اور طالبان کی دونوں کی شہادتوں سے کرے, اور دونوں کے ایکشنز کو وہ کہیں کہ جی ان کی طرف سے جو ہے وہ ریاکشن ہے, تو یہ بھی قابل قبول نہیں. میں ذرا اجازت دیں ایم کیو ایم سے اس کا نقطہ نظر لے لوں. خواجہ اظہار الحسن صاحب موجود ہیں. سر, یہ کہتے ہیں ناقابل قبول ہے جو بیان الطاف حسین صاحب نے دیا, کیوں ضرورت پڑی اس بیان کو دینے کی؟ صاحب
اگر آپ اس بیان کے لیے مجھے مناسب وقت دیں تو شاید اگلے سوال کی نوبت نہیں آئے گی. سر اگر وہ مناسب وقت 9:15 بجے ختم ہوتا پھر تو مشکل ہو جائے گا میرے لیے. تو پھر آپ طے کر لیں 1.5 منٹ لوں گا میں آپ سے, اس سے پہلے فری ہو جاؤں گا. ضرور. اچھا جناب علی, مسئلہ یہ ہے کہ جو گزشتہ حکومت تھی, جو پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کوalition گورنمنٹ تھی, اور اس سے قبل سے بھی جو ملک میں صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. بڑا ٹیکٹفلی دہشت گردوں نے آپ کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے آپ کے معصوم لوگوں کو مارا ہے, حوصلہ شکنی کی ہے. جب ریاست نے للکارا ہے, جمہوری حکومت نے جواب دینے کی ٹھانی ہے, تو انہوں نے آپ کے تمام اسٹریٹجک اثاثوں, آپ کے چاہے وہ جی ایچ کی ہو, چاہے بیسز ہوں, چاہے وہ آپ کے مناوا اٹیکس ہوں, ان سب پہ حملہ کیا. پھر اس کے بعد مزارات کو نشانہ بنایا. یعنی ایک طرف انہوں نے ریاست کو کھوکھلا ثابت کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف عوام کے حوصلے بھی پست کیے. اب آئیے یہ والی صورتحال میں جس میں قائد تحریک نے بیان دیا. اگست 2013 کو ہم نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی حکومت کے ہاتھ میں دی, اور 2006 میں ہم نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے قیام کا مطالبہ کیا. ہو یہ رہا ہے کہ دہشت گرد ایک طرف تو آپ کو بری طرح سے مار رہے ہیں, للکار رہے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ آپ کے ایٹمی اسلحہ, آپ کی پارلیمنٹ, آپ کے آئین, ان سب کو دھتکارتے ہوئے, رونتے ہوئے آپ کے ملک میں داخل ہو گئے, اور آپ کا ملک حالت جنگ میں آ گیا. یعنی آپ کے اندرونی طور پہ بھی بمباری ہو رہی ہے, آپ کے سرحدوں پہ بھی بمباری ہو رہی ہے. 10 مہینے سے ہم یہ واویلا سن رہے ہیں کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی چلی گئی. جب دہشت گرد میرے اور آپ کے گھر پر آ گیا, پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب آ گیا, میرے ایٹمی پلانٹ اثاثوں کو للکار لیا, میرے بیسز کو للکار لیا, تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب صبر کریں, ہم ذرا آئین کی شکیں کھول کے دیکھ لیں کہ اس میں جمہوریت کیا کہتی ہے. بھائی کسی ملک کو حاصل کرنے کے لیے جغرافیہ ہوتا ہے, جغرافیہ کے بعد ایک آئین ہوتا ہے, اس آئین کے تحت انتظامات ہوتے ہیں. وہ آپ کے جغرافیہ کو للکار رہے ہیں, تو جب آپ جغرافیہ کو للکار رہے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دفع کرے یار. نہیں میں سر ایک سیکنڈ, مسئلہ یہ کہ کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی, بڑی میجر پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے یہ موقف آیا ہے, مجھے سمجھ آتی سر اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج ٹیک اوور کر جمہوریت چلی جائے, جمہوریت کی بجائے آمریت. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیں کاشف بھائی, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. کاشف صاحب یہ مطلب نہیں ہے, کچھ انٹرپریٹیشن نہ کریں. جی اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں ڈیٹرنس لیول آپ کو ہائی کرنا ہے وہاں خدا کے واسطے تعامل اور تعطیل نہ کریں. 10 مہینے پوری قوم کنفیوژن کا شکار ہے, ڈیٹرنس لیول اپنا ہائی کریں. دیکھیں یہ مطالبہ کرنا اظہار الحسن صاحب کہ اگر اس معاملے میں طالبان کے ساتھ معاملہ کرنے میں حکومت لیت و لال سے کام لے رہی ہے تو فوج آگے بڑھے, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ الطاف حسین آمریت کو دعوت دے رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ بڑا واضح بیان ہے نا. آمریت کو دعوت دے رہے ہیں, انہوں نے خود کہا ہے, فوج کو کہہ رہے ہیں آگے بڑھو, تو خود کہہ رہے ہیں نا. بالکل میں 100% اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. فوج نے جب ٹیک اوور کیا ہے ملک کمزور ہوا ہے, ہمارا اپنا تجربہ ہے, ہماری اپنی تاریخ ہے, ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بات کرتا ہوں جی گزارش یہ ہے صاحب, آتا ہوں آپ کے پاس, ہارون صاحب بھی سن لیجیے. بات یہ ہے کہ اگر تو ماشاءاللہ لگنے سے ٹیررزم ختم ہوتا ہے اور جمہوریت مستحکم ہو جاتی ہے اور معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے اور غیر ملکی سازشیں بند ہو جاتی ہیں, تو ابھی 1-1.5 بجے راحیل شریف صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ ماشاءاللہ لگا دیں, اگر ایسا ہوتا ہے. لیکن میری عرض سنیں نا, اگر ایسا ہوتا ملک بچتا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ 6 سال جنرل کیانی ہمیں بتاتے رہے کہ ماشاءاللہ, اور ہم سب جانتے بھی تھے مارشاءاللہ لگنے سے مسائل حل کم ہوتے ہیں, پیدا زیادہ. پہلا فیصلہ یہ کر لیں کہ جمہوریت کی وجہ سے ملک ڈوبنے لگا, شریف کر رہا ہے. یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جمہوریت نہیں چلتی, یا یہ لوگ. ہارون صاحب یہ دیکھیں, 1 منٹ یار, مجھے 1.5 منٹ نہیں چاہیے, لیکن مجھے 1 منٹ دے. آپ بھی مارشل لاء کو کنڈیشنل کر رہے ہیں, کیوں نہیں میں کر رہا, آپ نے میری بات نہیں سمجھی. کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا مارشل لاء لگنے سے, مسئلے بڑھ جائیں گے. پھر کے ساتھ لگ جائے گی, MKM فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے گی, نون لیگ کھڑی ہو جائے گی, میڈیا کھڑا ہو جائے گا. فوج کے آنے سے مسئلہ بڑھ جائے گا. میں کوئی کنڈیشنل نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مسئلے حل ہو رہے ہوتے تو ہم بھی کہتے کہ آ جاؤ. مسئلے تو 4-5 دفعہ ہم بھگت چکے ہیں, حل ہونے کی بجائے پیدا ہو جاتے ہیں. بھائی مسئلہ کا حل کیا ہے؟ مضبوط سول ادارے, مضبوط پارلیمنٹ,
آرگنائز ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز. جو طیب اردوان نے نواز شریف کو کہا کہ فوج پہ کیوں بھروسہ کرتے ہو, اپنی پولیس اور سول سیکورٹی کے ادارے اور انٹیلیجنس کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ جو ترکوں نے کیا ہے, جو سری لنکا نے کیا ہے, جو امریکہ نے کیا ہے, جو انڈیا نے کیا ہے ٹیررزم سے فائٹ کرنے کے لیے, فوج کا نہیں تھوڑی جگہ. مسئلہ ان کا اور ہے. ان سے خواجہ رادع الحسن سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ منور حسن ایک بیان دے دیتا ہے عجیب و غریب جذباتی سا, اب باقیوں کا کام ہے اس کی وکالت کریں. الطاف حسین صاحب نے ایک بیان دے دیا ہے جذبات سے مغلوب ہو کے, وہ کو معتدل مزاج آدمی تھوڑی ہیں. اب یہ سارے بیچارے اس کی وکالت کرتے رہیں, یہ کیا کریں, یہ کہاں جائیں؟ یہ صرف سبھی کا یہ حال ہے, ساری پارٹیوں کا. یہ کو اپنی رائے دے رہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی صورت میں جو بیان آپ نے دیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ 100% میں اپنی لیڈرشپ کے بیان پر فریڈم آف اسپیچ کے تحت, یہ میرا حق ہے اور یہ میرے لیڈر کا بھی حق ہے. اور جب آپ ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا رد عمل بے شک میرے لیے محترم ہے کہ اگر حکومت اور ریاست اور اگر حکومت اور فوج اس مخمسے میں پڑے ہوں اور دشمن آپ کے گھروں پر, آپ کی پارلیمنٹ پر, آپ کے پائن کو غیر اسلامی کر کے, غیر شرعی کر کے آپ پہ قابض ہونے کے لیے سر پہ آن کھڑا ہے, تو خدا کے واسطے ڈیٹرنس لیول بڑھائیے. اگر حکومت اور فوج دونوں ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ. یہ الطاف حسین بھائی کا خواجہ صاحب, آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر ہیں, سوال یہ ہے حکومت کے کسی عمل سے اگر فرض کرے, اب پہلی بات تو یہ حکومت کنفیوژن نہیں ہے, میں حکومت کا وکیل نہیں ہوں, لیکن میں جو حکومت بات کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. سوال یہ ہے کہ حکومت کی اگر غلط حکمت عملی ہے تو الطاف حسین صاحب کو باقی جماعتوں کو کال کرنا چاہیے نا. ان کو چاہیے کہ پاکستان کی باقی پولیٹیکل فورسز کو کہیں کہ آپ اکٹھے ہو کے پارلیمان میں وہ نقطہ نظر اٹھائیں تاکہ حکومت کو مجبور کریں. اس کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ پارلیمان کو لپیٹ دو اور فوج ٹیک اوور کر لے. ایک منٹ, قاہرہ صاحب, 2006 میں اور 2013 میں یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ایک ایک کے دروازے پر لے کر گئے اور آپ کے پاس بھی تشریف لے کر آپ نے اچھا کیا, وہ ایشو نہیں ہے, آپ نے بڑے اچھے کام کیے. سوال یہ ہے کہ یہ تجزیہ درست نہیں ہے. یہ اس تجزیے کو ذرا تھوڑا سا 6000 لاشیں کراچی میں گر جائیں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کراچی میں, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. جی بھائی, میرے گردن پر خنجر, میرے بچوں کے اوپر نیزے, میں حکومت سے اپیل کر رہا ہوں اور حکومت اپنا سیشن کر رہی ہے, تو میں اگر اپنی فوج سے اپنی جان بچانے کے لیے بھیک مانگتا ہوں, اس ملک کو بچانے کے لیے بھیک مانگتا ہوں, تو میں نے کون سا غیر آئینی کام کر دیا؟ خواجہ اظہار الحسن صاحب, آپ اپنی گردن پہ خنجر اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن آپ سارا شہر تباہ کرنے جا رہے ہیں. یہ مطالبہ درست نہیں ہے. آپ اپنے مطالبے کے لیے, اپنی جان کے لیے مجھے کاشف عباسی کو اور باقی پولیٹیکل فورسز کو بلائیے, خدا کے لیے سارا شہر نہ تباہ کر دیجیے کہ میرے بچے مار رہے ہیں, سارا شہر. یہ افواج پاکستان ہے, یہ افواج پاکستان کی انٹرونشن پاکستان میں کبھی کارآمد نہیں ہوئی. دھماکے میں ہو رہے ہیں کہ پراچا صاحب بھی بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. سب کتابی باتیں کر رہے ہیں. سر کتابی بات نہیں, ویسے خواجہ صاحب موجود سر تاریخ سامنے پڑی ہے, جب فوج آئی ہے معاملات الجھے ہیں. آپ تو 92 کا آپریشن بھگتنے والے لوگ ہیں بھائی. آپ لوگ تو سب سے بڑے مخالف تھے فوجی آپریشن اور فوج کے. اس کے اگر امیجن کریں 6000 لوگ مرے پچھلے 5 سال میں کراچی میں حکومت کو بھیجتے گھر, کہتے ہیں آپ کے سے کراچی کنٹرول نہیں ہوتا, لگاتے ہیں وہاں پر ملٹری رول اور کرتے ہیں پھر ملٹری کورٹس لگا کے ذرا صفایا کریں کراچی کا. دیکھیں چیخیں نکل جائیں گی ساروں اس وقت, دیکھیں کتنا ان ڈیموکریٹک کام کرنے جا رہے ہیں. پاکستان آرمی کی تعداد کیا اور پاکستان کی اکانومی کا سائز کیا؟ کیا ہمارے پاس 70 لاکھ فوج ہے؟ کیا ہماری اکانومی کا سائز $200 بلین ہے؟ کہاں فوج کو لے جائیں گے آپ؟ فوج تو آپ کے پاس شمالی علاقوں کے لیے نہیں تھی, اب سپیر ہوئی ہے. آپ کے پاس وزیرستان کے لیے فوج نہیں تھی پچھلے 5 برس, اب سپیر ہوئی ہے. کیا 30 لاکھ آرمی ہے ہمارے پاس؟ کیا $200 بلین ہے ہمارے پاس؟ بالکل ٹھیک. میں صاحب پراچا صاحب بہت موجود ہے. پراچا صاحب ایک بیان نہیں بلکہ بیانات آپ کی طرف سے بھی, یہ دیکھیں کنفیوژ, اس لیے اس نازک مشکل, نازک نہیں ہے, ایک مشکل حالات ہیں. ان مشکل حالات میں جہاں سیاستدانوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, وہاں سیاستدان ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ کا بیان, الطاف حسین صاحب کا بیان آیا, اس کا رد عمل ہم پچھلے 2 دن سے دیکھ رہے ہیں.
پوری پولیٹیکل کمیونٹی اس کو چھوڑ کے کہ نیشنل پالیسی کیا ہونی چاہیے, طالبان سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہو, مذاکرات پہ بس ہو گئی, آگے اب آپریشن شروع ہونا چاہیے. بحث اس بات پہ شروع ہو گئی کہ صاحب یہ جمہوریت کے خلاف بیان آ گیا. آپ نے ایک اور مذہبی ڈیبیٹ چھیڑ دی. پہلے کہتے ہیں جی حکیم اللہ محسود شہید ہے, پاکستانی فوجی شہید نہیں ہے. اب آپ نے ایسا موازنہ کھڑا کر دیا کہ اس کے اوپر ایک اور پراچا صاحب بحث شروع ہو گئی, اور اب آپ ہی میرا خیال ڈیفینڈ کریں گے منور حسن صاحب کا بیان. میں کس بات پہ ڈیفینڈ کروں گا؟ یہ کریں ڈیفینڈ, میں کیوں کروں گا؟ پراچا صاحب جی. پراچا صاحب یہ اچھا, ایک تو اتنی دیر بعد آئے ہیں, دوسرا پھر مجھے بات کرنے دیں. جس بھی دوست نے بات کرنی ہے وہ میری بات کے بعد کرے. ضرور ضرور. دیکھیں نا, جہاں تک ایم کیو ایم کی مشکل ہے وہ سمجھ آ رہی ہے. انہیں یہی بیان دینے تھے, ان کا یہی کلچر ہے, اور انہوں نے فوج کو بلایا ہے. یہ طالبانائزیشن اور طالبان کا کلچر ہے کہ آئین کو نہ مانا جائے, اور یہی کلچر ایم کیو ایم کا ہے کہ آئین کو نہ مانا جائے. آئین کی کون سی شک ہے جس کے تحت فوج کو بلا رہے ہیں؟ فوج کو بلانے کے لیے بھی آئین میں شک موجود ہے, لیکن وہ حکومت بلائے گی. اور یہ جو ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں, تو آرٹیکل 6 کیا ہے؟ آرٹیکل 6 یہی ہے کہ آئین کو وائلیٹ کر دیا جائے اور دعوت دی جائے. اور پہلے ہمارے ہاں یہ تنازع رہتے ہیں کہ کون فوج کو بلاتا ہے. اب وہ جو تنازع ہیں وہ تو شاید طے ہوں یا نہ ہوں, یہ تو ایک بالکل واضح بیان ہے نا, یعنی جس کو نہ واپس لیا جا سکتا ہے نہ تردید کی جا سکتی ہے, بلکہ اون کر رہے ہیں, ایم کیو ایم والے دوست اون کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ تو واضح ہو گیا. اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ جماعت اسلامی یا سید منور حسن یا ہمارے بارے میں ایک آدھ ٹی وی ٹاک شو کے جملے کے ذریعے سے پارٹیوں کی پالیسیاں نہیں بنتی, نہ سمجھ آتی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے کہ جہاں پر ایک منتخب شورا ہے, کئی دن اجلاس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری بالکل واضح پالیسی ہے کہ, اور یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہے کہ امام عالی مقام اور یزید کے درمیان جو مارکہ تھا وہ حق اور باطل کا مارکہ ہے, اور اس میں امام عالی مقام نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے ایک پوری کوشش کی, ایک جدوجہد کی, اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی خلافت و ملوکیت اس کو پوری طرح واضح کرتی ہے. اور یزید جو ہے وہ ملوکیت کا, موروثیت کا, بادشاہت کا, اور اسی طرح سے آمریت کی علامت ہے. اور جہاں بھی کوئی آمریت کو بلاتا ہے تو وہ اس طرز عمل کے راستے پہ چلتا ہے کہ جو طرز عمل یزید نے اختیار کیا. یہ آپ کا کلیئر ہو گیا. آپ مجھے بتائیں, کیا آپ کی شورا نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اب تک کہ حکیم اللہ محسود صاحب شہید ہیں یا وہ فوجی شہید ہیں جن کو طالبان نے مارا؟ یہ شورا کا فیصلہ بتائیں. نہیں, میں پھر اس میں بھی واضح کرتا ہوں. ہم نے 4 صفحے کا خط لکھا جو وزیر اعظم کو گیا, ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. ایک ہے بالکل ایک اور تناظر کے اندر ایک جملہ اس کے بارے میں کہا گیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں, جو بے گناہوں کو مارتے ہیں, کسی بھی طریقے سے وہ مارتے ہیں, وہ خودکش حملے سے, وہ طالبان کے نام سے, وہ کوئی پتھا خور, کوئی ٹارگٹ کلر, کوئی بوری بال لاشوں والا یا ڈرون حملے والا, وہ کوئی بھی بے گناہ کو مارتا ہے, اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے. حکیم اللہ محسود کا اسپیسیفک جواب دے دینا پراچا صاحب, آپ کی شورا نے اس پہ بھی کوئی فیصلہ کیا ہوگا نا سر؟ نہیں, دیکھیں نا, شہادتوں کے فیصلے شوراؤں میں نہیں ہوتے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ ہی سنا رہے ہیں نا, دوسرے والے بھی. چھوٹی سی بات پوچھنی ہے پراچا صاحب, آپ سے ایک چھوٹا سا گزارش پوچھنی ہے, میری رہنمائی فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آمریت کو دعوت دیتا ہے وہ یزیدیت والے, وہ آمریت والے, وہ اس طرز کو فالو کرتا ہے. تو 77 میں آپ کی جماعت نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کوئی دعوت دی تھی قاہرہ صاحب, اس میں بات اور کیا کیا تھا؟ آپ نے ایک سول حکومت کا تختہ الٹا کے اور آمریت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ ضیاء الحق کی آمریت کا حصہ تھے حضور والا. ایک دیکھیں آپ قاہرہ صاحب, تاریخ کو نہ جھٹلائیں, ایک پوری تحریک چلی تھی, وہ جماعت اسلامی جس نے بھی, آپ اس کا حصہ تھے کہ نہیں تھے؟ اور اس کے بعد آپ راجہ صاحب, تاریخ بڑی خوفناک ہوتی ہے, وہ سامنے آ جاتی ہے, تاریخ ایسے سامنے آ جاتی ہے. مذاکرات ہوئے,
اور ان مذاکرات. راجہ صاحب آپ نے انوائٹ کیا تھا فوج کو اور آپ کی قیادت جو تھی وہ ضیاء الحق کی کابینہ کا حصہ بنی تھی. بیرون ملک دورے آپ اس مارشل لا کا حصہ بنے تھے. کرتے رہے. بھٹو کی پھانسی کے مطالبے کرتے تھے جماعت اسلامی. بالکل. بات ہو جائے. آپ نے اس تاریخ تو وہ کیا وہ یزیدیت تھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. جانتے ہیں, میں بھی آپ کو جانتا ہوں, ہمارے طرز استدلال کو بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پوری بات کریں گے اگر اسی موضوع پہ کریں گے. راجہ صاحب کسی بات کو پارشل تو نہیں, میں تو سمپل ایک آپ کے استدلال کو میں نے واضح کیا کہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی آیا ہے. اگر کسی نے یہ مطالبہ آج کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ایم کے ایم بھی کر رہی ہے تو غلط ہے, کل آپ نے بھی کیا تھا تو غلط تھا. الٹیمیٹلی سبق یہ ملا ہے کہ جمہوریت ہی بہتر رستہ ہے, اور جمہوریت کا علاج یا جمہوریت سے اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اور بہتر جمہوریت کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک رستہ ہے, دوسرا رستہ نہیں. جمہوریت ہی رستہ ہے. سر جو اب بلاول بھٹو صاحب کا ایک انٹرویو ہے بی بی سی کے ساتھ, ذرا یہ سنیے گا. The government discusses whether or not there should be an Operation Waziristan. You were saying that you, Bilawal Bhutto, co-chairperson of the People's Party, would like a military operation in North Waziristan. I would. You know, it's not only confined to North Waziristan. Well, North, but they're South, attacking us in Karachi, where Yes, we're heading the but they operation. We had- would like support from the Federation for that. We would like to eradicate the Taliban from Pakistan. Okay? We have Why to. hasn't it been done now if it's so easy? It hasn't been tried. Or we do Even these by your own party, and your father, the My father president. did try, and he's the only one to lead successful military operations. The problem is the national consensus that we built has been squandered by politicians who use, oh, this is America's war, oh, this, that, you know, rowing around the issue, confusing the nation on purpose because they are scared, because they are cowards. And the fact of the matter is that, look, how long do you want to wait? I had thought that the assassination of my mother would finally wake this country up. کب تک انتظار کریں گے؟ کیا یہ بزدل ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں؟ کاشف صاحب یہ ٹویٹس, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ساری ٹویٹس اب آپ نے جو نہیں, میں پہلے آپ پوری ٹویٹ بعد میں دکھائیں گے. ٹویٹ بعد میں دکھائیں گے. رک جائیے نا, اب آپ اپنے آرگومنٹ کی بات کیجیے. یہ جو آپ نے مجھے کلپ دکھایا ہے یہ دوبارہ چلوا لیجئے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کچھ پولیٹیشنز اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے, کراچی میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں, لاہور میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اور ان شہروں کے اندر ہمیں فیڈریشن سے سپورٹ چاہیے. کیا گناہ کر دیا اس میں انہوں نے؟ ہی از آسکنگ سپورٹ فرام دا فیڈریشن, اور وہ کہہ رہے ہیں وی ول ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ پیپلز پارٹی کے کنفیوژن اس میں کہاں ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کنفیوژن, یہ پرانا بیان ہے تقریباً 3 ہفتے پہلے. آپ نے چلایا نا, میں نے اس بیان کے حوالے سے. بالکل حضور والا, جب آپ اے پی سی میں بیٹھ کر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑائی ہونی چاہیے. سوری, ایک بات یاد رکھیے, اے پی سی میں کیا ہوا, اب اس کو رکھیے, میری بات میری طرف دیکھ کے سنیے. میں تو آپ ہی کے ٹویٹر پہلے میری بات سنیے. آپ نے سوال کیا نا مجھ پہ. عرض یہ ہے کہ اے پی سی کے اندر کاشف صاحب کیا ہوا. اے پی سی میں ذرا مجھے میری توجہ سے دیجیے. اے پی سی میں ساری جماعتیں شامل تھی. اس میں حکومت نے اپنا ایک نیریٹو رکھا سامنے کہ یہ صورتحال ہے, اب کیا ہونا چاہیے. اس پہ گورنمنٹ نے اپنا نقطہ نظر رکھا اور ساری جماعتوں نے اس پہ اپنی رائے دی, اور الٹیمیٹلی جس بات پہ کنسنسس ہوا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ مذاکرات کا رستہ اختیار کرے, نہیں تو پھر یہ اگلے رستے بھی ہیں. جہاد ڈکلیئر کر دیا انہوں نے طالبان کے خلاف. قائرہ صاحب لڑائی کا اعلان کر دیا. تو پہلے دن سے ہے. او سر نہیں ہے, ہماری تو قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے پہلے دن کہا تھا یار. یہی تو مسئلہ ہے قائرہ صاحب, کہ آپ کا چیئرمین صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں, آپ کی پارٹی پالیسی کچھ اور ہے. بالکل صاحب کو ذرا کیا کہا خورشید شاہ صاحب نے؟ وہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے حکومت کے اس لیے ساتھ. گورنمنٹ آگے کر رہی ہے, ہم اس کے ساتھ. کیوں اپوزیشن کا کام کب سے یہ ہو گیا کہ جو حکومت کہے گی آپ کریں گے؟ چھوڑو یار, اپوزیشن کا کب سے یہ ہو گیا کاشف کہ جو گورنمنٹ کہے گی وہ غلط ہے. نہیں, لیکن یہ کب سے ہو گیا کہ آپ کا اگر گورنمنٹ کہتی ہے دن ہے تو میں کہوں گا پارٹی چیئرمین کچھ اور کہہ رہا ہے اور لیڈر نہیں کچھ اور کہہ رہا ہے, سیم کہہ رہا ہے. وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں, یہ مذاکرات کی بات بابا یار دیکھو کاشف, دیکھو وہ بلاول بات کر رہا ہے ویسٹرن آڈینس کے لیے, تھوڑا سا فرق ہے. پارٹی چیئرمین تو ہے نا, ایک پارٹی چیئرمین کا بچہ ہی ہے. چیئرمین میں اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں, بات ختم کر لیں. اچھا, بات یہ ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا ہمارے سیاستدان, شہباز شریف نے کہا نا کہ دونوں ملکوں کی فوجیں امن کے راستے میں رکاوٹ ہیں, وہ انڈین کی کنزمپشن کے لیے کہا. وہ اس میں تھوڑا سا دیکھیے, بیسیکلی پیپلز پارٹی کی پالیسی میں ویسے تضاد نہیں ہے, آپ نے اس میں بہت وقت ضائع کیا. تضاد نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں سر, وہ تھوڑا سا ہارون صاحب میرا نقطہ سمجھیں. اس مشکل ماحول میں, اس مشکل دور میں, سنیے گا قائرہ صاحب, آپ کو پورے ملک کو ایک پیج پہ لانے کی ضرورت ہے. لوگ یہ بیانات سن کے کہہ رہے ہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ چودھری صاحب ٹھیک ہے, عمران خان ٹھیک ہے. ایک منٹ, یہ تمیز تو اللہ کے فضل سے نہ اس ملک کے میڈیا میں ہے
نہ سیاستدانوں میں ہے کہ قوم جو ہے اتنے بڑے کرائسس میں ہے. وہ کیا کہہ دیا انہوں نے ماشاء اللہ لگا دے ملک میں, اور ساری 100% ایم کیو ایم اس کی تائید کرے گی. ایک کا ضمیر نہیں جاگے گا. جو لیڈر کہہ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ تمیز ہمیں ہے نہیں. دیکھیے وہ تمیز جن قوموں میں تھی وہ گزر گئی کرائسس سے, انہوں نے اس پہ قابو پا لیا. اس پہ تو کوئی دو آرا ہو سکتی نہیں ہے کہ ریاست کا باغی واجب القتل ہے. اس پہ تو دو آرا نہیں ہو سکتی. مذاکرات کا ایک مطلب ہے, مذاکرات کا صرف اتنا مطلب ہے جن لوگوں کو ان سے الگ کیا جا سکتا ہو, جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, جو معافی پر آمادہ انہیں معافی دے دی جائے. مذاکرات کا اور کوئی مطلب نہیں. کیا ہم پہلے دن سے نہیں کہہ رہے تھے یہ درندے ہیں اور یہ قاتل ہیں اور یہ نہیں باز آئیں گے, یہ نہیں باز آئیں گے. اور آپ ایک منٹ ٹھہریے, یہ ایک پارٹی کا رونا ہے. کیا کہا سینیٹر ابراہیم نے, کیا کہا مولوی سمیع الحق نے, کیا کہا یوسف خان نے, کیا کہا رستم محمد نے کہ وہ آئین کو مانتے ہیں. جھوٹ بولا, وہ نہیں آئین کو مانتے. They told him کہ ہم آئین کو نہیں مانتے. یہ جھوٹ بول رہے تھے ہم سے. ٹھیک ہے, یہ پارٹیوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جو لیڈر نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, چاہے اس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک نہ ہو. لیکن پیپلز پارٹی کی پالیسی میں بیسک کنٹراڈکشن نہیں ہے. جزیات میں صرف ایک جملہ دیکھیں کاشف صاحب, لیڈر آف دا اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایوان میں کھڑے ہو کے گورنمنٹ کی کمنٹ کری. ہم نے پالیسی, ہم نے ڈائلاگ شروع کیا ہے. خورشید شاہ صاحب کے میں آپ کو 10 بیان دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے. وزیر اعظم جس دن جا کے ایوان میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں اس سے پہلے اسی خورشید شاہ کی قیادت میں اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے کہ آئیں ایوان میں بتائیں اب کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اگر گورنمنٹ کہتی ہے میری جماعت کا مطالبہ ہے گو فار آپریشن, گو فار دیم, ان کو ان کی طاقت توڑے اور جو آئین کو مانتے ہیں ان سے ڈائلاگ کریں. لیکن گورنمنٹ اگر کہتی ہے کہ ہم ڈائلاگ کا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوکے ڈو اٹ, لیکن جلدی کریں. ٹھیک, اگر بہتری کی طرف راستہ ہے, ہم گورنمنٹ کو کمزور نہیں کر رہے, گورنمنٹ کا راستہ بلاک نہیں کر رہے, لیکن ہماری پالیسی ایز پالیسی ہماری لیسٹ بلاول بھٹو زرداری کی ٹویٹس میں کلیئرٹی آف تھا. بالکل کلیئر, بالکل کلیئرٹی ہے اس میں. جس چیز سے مجھے اختلاف ہے قاہرہ صاحب, جو میرا نقطہ پروگرام کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کلیئرٹی آف تھا. ہر سیاسی جماعت اپنے رائٹس اینڈ رانگ سامنے رکھے, لوگوں کو اوپینین بنانے میں آسانی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھے, جماعتیں دنیا کے کسی ملک میں ایبسولوٹ کنسنسس نہیں ہوا کرتے, لیکن پارٹیوں کے اندر ہوا کرتے ہیں. نہیں, دیکھیں پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے, ہمارے اندر بالکل کنسنسس ہے. بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی پالیسی ہوگی تو اور بات ہے, اگر گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کا معاملہ ہے اور گورنمنٹ کے کسی پالیسی کے اوپر اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ اس نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ غلط بات نہیں ہے. ٹھیک, خواجہ صاحب یو وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ. اظہار الحسن صاحب, دیکھیں ایک سوال تو میں چاہوں گا کہ آپ میری جانب سے حکومت سے کریں کہ جب الیکشن میں اتنے ببانگ و بدول دعوے کیے گئے تھے, امن و امان کی گارنٹیاں دی گئی تھی, تو 10 مہینے آخر کار سیاستدانوں کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو اس نہج پر لانے کی ذمہ داری کس کی؟ چاروں صوبوں کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی چاروں صوبوں کو وزرائے اعلیٰ اور پارٹی کے قائدین علیحدہ علیحدہ چلا رہے ہیں. کہیں کوئی نیٹو کنٹینرز بلاک کر رہا ہے, بلوچستان کے اپنے ایشوز ہیں, پنجاب کے اپنے ایشوز ہیں, ہم اپنے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر دوسرے ٹیررزم اور دھماکوں سے نبرد آزمائیں. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ جناب دیکھیے, ایک سوال میرا مسلم لیگ نون سے آپ ایک اور کر لیجئے گا کہ اگر تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہا, جس کا ریسپونڈ ہارون رشید صاحب اور قاہرہ صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی اگر حکومت اور ریاست, یہی کہا نا, تو بڑا مثبت پولیٹیکل ویژن یہ ہوتا اور کلیکٹیو وزڈم یہ ہوتا کہ ایک جواب آ جاتا, نہیں جناب الطاف حسین صاحب کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے اور آپ بے فکر رہیں, جہاں ڈیٹرنس لیول ہوگا وہاں پر ڈیٹرنس کیا جائے گا. ایک منٹ, ایک منٹ, بیان کی نوعیت ایک منٹ دیکھیں میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. تیسرا سوال, یہ آرٹیکل 6 کے فرید پراچہ صاحب اتنے بڑے شوقین بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی ہم نے تو پاک فوج سے دشمنوں کے خلاف اتحاد کی ریلی نکالی ہے نا, اور ان کو پکارا ہے. آپ نے 71 میں اپنی فوج کے ساتھ مل کے اپنے ملک کو دولت کر دیا, آپ نے امریکہ کے فوج کے ساتھ افغان کی پوری جنگ دی, تو آپ تو بیرونی ممالک کے فوج, آرٹیکل 6 تو آپ پہ لاگو ہونا چاہیے. اس پہ کوئی بات کرنے تیار نہیں ہے. جو آج ملک ہم بھگت رہے ہیں, جن پالیسیوں کی وجہ سے بھگت رہے ہیں, اس پہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوئی بات ہی نہیں کرتے. پراجہ صاحب بریک کے بعد جواب دیجئے گا, لیکن خواجہ صاحب آپ کے کا جو الطاف حسین صاحب نے دیا جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے.
71 میں جب ان کے ساتھ مل کے کیا ملک ٹوٹ گیا, 77 میں کیا, یہ حالات آپ کے سامنے آج آپ ہی کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب اس ملک میں کلاشنکوف کلچر, ہیروئن کلچر لے کر آئے, مشرف صاحب نے 10 سال کیا, اس کے اوپر بھی آج تک ہم بھگت رہے ہیں. فیڈریشن کے اندر سے صوبائی یونٹوں میں ارتاش تھا پہلے محترم 71 میں آپ نے اپنے لوگوں کو مارا ہے, 71 میں آپ نے اپنے لوگوں کو مارا ہے, جی جی اپنے لوگوں کو مارا ہے 71 میں آپ نے. گناہ بدترس گناہ. ٹھیک, ایک بریک لے لوں اس نقطے پر, اپنے لوگوں کو قتل آپ نے. اللہ سے ڈرا ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اللہ سے دیکھیں آپ رسک یہ ویلکم بیک ناظرین. پراچا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد میں وہ جو سوال مجھے کسی نے بریک میں بھیجا لال مسجد آپریشن کے بارے میں ذرا وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے, موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جو ملٹری آپریشن اگر کیا گیا طالبان کے ساتھ, کیا اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے لال مسجد کے ساتھ, وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, کیونکہ یہ جو آپ کا پیپر آیا آج کا اس میں بھی اس کے بارے میں بات ہے. پر پراچا صاحب پہلے آپ آغاز کیجئے, سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. پراچا صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے شاید, پہلے میں ان کے پاس بعد میں چلا جاتا ہوں, آپ بتائیے سر, لال مسجد کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے موجودہ صورتحال؟ کاشف, لال مسجد کا سوال آپ نے کیا ہے, اس کو انڈیپینڈنٹلی پہلے ایویلویٹ کر لیں. لال مسجد کا انسیڈنٹ کیا تھا؟ لال مسجد کے اندر ایک مدرسہ بنا جس میں طالبات تھی, طلبات تھے, اور ایک وقت آ گیا کہ ان طالبات نے اپنے آپ کو مسلح کر لیا, کچھ کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں, کچھ کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں, اور انہوں نے کبھی جا کے کسی مارکیٹ میں کبھی کسی مارکیٹ میں بزور قوت انہوں نے کہا کہ ہم یہ کاروبار نہیں کرنے دیں گے, یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اور اسلام آباد شہر کے اندر انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے تحت اس نظام کو چلانا پڑے گا. اپنی ایک الگ حاکمیت قائم کر دی. جب ریاست نے ان کو کہا, جب گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ سرنڈر کریں, انہوں نے ریزسٹ کیا. اس کا سوا آپریشن کے اور کیا حال تھا, اور وہ آپریشن درست تھا, اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا. مسلط کے تحت لوگ دیکھیں, آپریشن شروع ہونا اور آپریشن جس دن ختم ہوا اس کے درمیان میں بہت سے مواقع آئے جب بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. انہوں نے سرنڈر کرنے کا, غازی صاحب نے یہ چیز سرنڈر کرنے کی بات کی, میڈیا کے سامنے سرنڈر کیا. آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ ان کے اوپر ایکشن درست تھا کہ نہیں تھا. آخری ایکشن جس میں ساروں کو مار دیا گیا, وہ اصل میں تو وہی ایک دن ہے جس کو آپریشن کہا جاتا ہے. اس سے پہلے تو ایک کاروائی تھی. یار آپ اسٹینڈ آف تھا کو چھوڑ رہے ہیں, کیا وہ خود ولفلی سرنڈر کر رہے تھے؟ آنسر از نو. ٹھیک, میں پراچا صاحب سے لے لوں جواب. پراچا صاحب آپ کہنا چاہ رہے تھے, معافی چاہتا ہوں آپ کے آج ساؤنڈ کا بارش کی وجہ سے پرابلم ہے, بار بار لائنز. جی پراچا صاحب. کم از کم یہ ناظرین کو بتا دیں کہ میں اکثر آپ کے پروگرام کے اندر مجھے نہ سنائی دیا ہے نہ میری بات آپ نے سنی ہے. میں صرف ایک جملہ, یہ جو جس کی بات کی گئی, مشرقی پاکستان میں ہم نے فوج کے سیاسی کردار کی مخالفت کی, اور عسکری کردار جب بھارت کے مقابلے میں ہوا تو ہم نے بھارت کی فوج کا ساتھ نہیں دیا, پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا. آج بھارت اور ان لوگوں کے خلاف لڑے کہ جو بھارت کے کیمپوں سے ٹریننگ لے کے آئے تھے. آج بھی جس طرح بھارت کے کیمپوں سے ٹریننگ لے کے آنے والے وہ یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں تو ہم ان کے مخالف ہیں, اور ہمیں اپنے اس کردار پہ فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑنے کی جب بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو ایک رکھنے کے لیے قربانیاں دی, اور آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. مشرقی بنگلہ دیش کے اندر وہاں کی جماعت اسلامی کے لوگوں کو آج بھی سلائم, اس میں ہمیں فخر ہے. اگر کسی کو اس سے اعتراض ہے, وہ اسی فوج کو بلا رہے ہیں نا, اس کے سیاسی کردار کی طرف بلا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں اس نے پاکستان توڑ دیا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کو بلا رہے ہیں اس کے سیاسی کردار کو. فوج